بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ جمیل ہے۔ چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے، کسی نے پوچھا کہ اماں جی حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ تھا۔ الصبر حبس النفس عند الآلام والموذیات، یعنی تکلیف پہنچانے والے اور اذیت رساں حالات میں انسان اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے، بلکہ اپنے نفس کی باگ مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ وہ سلطان عقل کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور عقل اسے جو حکم دیتی ہے اس پر اطمینان سے گمزن ہو جائے۔ آج کل کے کچھ عقل کے پائیدل ایسے ہیں جنہوں نے عقل کو چنا اور اس کی بنا پہ جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ صبر ہے اور الاحتمال کا بھی یہی مفہوم ہے۔ العفو ہوا ترک المواخذاتی، یعنی کسی زیادتی کرنے والے سے وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ یہ تمام صفات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعدیب و تربیت کی تھی اور اپنے محبوب کے اندر ان صفات کو رکھا ہے۔ تو خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے ضیاء القرآن سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعدیب و تربیت کرتے ہوئے 3 مکارم کے اخلاق کو اپنانے کا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ نمبر 1 کہ جو قصوروار آپ کے پاس ہے اور معذرت کرے تو آپ اس بندے کی معذرت کو قبول فرمائیں اور اس کو معاف کر دیں، بدلہ اور انتقام لینے پر اصرار نہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا کہ مفید اور عمدہ چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ العرف المعروف المستحسن من الافعال، فرمایا کہ لفظ عرف کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں اور مستحسن ہیں ان کو اپنایا جائے۔ اور نمبر 3 پہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ ان سے الجھے نہیں، یعنی جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ سے کوئی بات کریں، برا بھلا کہیں، آپ ان سے نہ الجھیں، کیونکہ جاہل جو ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب تم کسی جاہل سے مخاطب ہو تو اسے کہ قَالُوا سَلَامًا، تمہیں سلام ہو۔ کیوں؟ علم والا بندہ دلیل کو مانتا ہے اور جاہل بندہ دلیل کو نہیں مانتا۔ تو گرامی قدر حضرات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں
اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت مبارکہ ہے، اور ہر مومن کو اس صفات کو اپنانا چاہیے، خصوصاً اس طبقے کو جن کے ذمہ اشاعت دین اور تبلیغ کا فریضہ ہے۔ انہیں خصوصی طور پر اپنے اندر ان خصائل کو اپنانا چاہیے اور اپنے سینے کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید تفصیل کے ساتھ اپنے ارشاد گرامی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، چلتے ہیں آگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، 9 باتوں کا۔ نمبر 1، فرمایا ظاہر اور باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بنا لو، ظاہر ہو باطن ہو، دونوں صورتوں میں اپنا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا خوشنودی اور ناراضگی کی حالت میں دونوں حالتوں میں عدل کیا جائے، آپ راضی ہوں آپ ناراض ہوں، دونوں صورتوں میں عدل کیا جائے۔ اور پھر فرمایا خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر ہمیشہ میانہ روی رہا جائے۔ اور پھر فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور پھر فرمایا اس کو دو جو تمہیں محروم کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ زبان میری اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہے۔ اور پھر فرمایا خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں کے اندر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہا کرو۔ اور پھر فرمایا میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ علامہ سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت خذ العفو نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کے مفہوم کے بارے میں پوچھا کہ جبریل اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہاں اس کا مفہوم پوچھ کے پھر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے اس کا مفہوم لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے، جو آپ سے تعلق توڑے اور قطع رحمی کرے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے صلہ رحمی کریں۔ اور پھر فرمایا جو آپ کو محروم کر دے، فرمایا جو آپ کو محروم کر دے آپ اس کو عطا کریں۔ اور پھر فرمایا جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اس سے درگزر کر لیں۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تمہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور غفور رحیم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بے شمار حدیث مبارکہ، بے شمار قرآن کی آیات جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں۔ امام مسلم نے اور امام بخاری نے، ان دونوں نے اپنی بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ جنگ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، تو صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، انہیں جو ہے زخمی کر دیا گیا، ان کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان موذیوں کے بارے میں بدکاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں تاکہ اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، میں لعنت بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، یعنی میں بد دعا کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے مجھے حق کا داعی اور سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس ارشاد کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ مبارک رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے، دعا کی، عرض کرتے ہیں رب العالمین ان ظالموں
اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے حضور یہ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ آج ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے تو ہم اس کا بدلہ زیادہ لیتے ہیں، لیکن حضور کو زخمی بھی کیا گیا، حضور کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا گیا۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اور ساتھ ہی ان کے عذر کو بھی پیش کیا، اے اللہ اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو میرے ساتھ ہرگز ایسا نہ کرتے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کفار مکہ کے اور بھی بڑے بڑے لوگ بد مزاج کافر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بد مزاجیاں کی ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ایک اور اس کو بھی امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مقام جورانہ پر آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک تھی، اس کے اندر چاندی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے محمد عدل اور انصاف فرمائیے، عدل اور انصاف فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، فقال ویلک فمن یعدل اذا لم عادل، فرمایا تیرا کھانا خراب ہو، اگر میں نہیں عدل کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو گرامی قدر حضرات، اس وقت یہ گفتگو سن کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگیں اب میں نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کروا دیا ہے۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس منافق کے بارے میں فرمایا ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز خلوقہم او حناجرہم یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیۃ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ گستاخ شخص اور اس کی پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی قرات کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا، قرآن کا جو مٹھاس ہے، جو قرآن کی تاثیر ہے وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے ہدف سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے کہ رب نے بھی آپ کے اخلاق کی تعریفات کی، اور پھر حضور کے سیرت طیبہ سے بھی ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس قدر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو ساری گفتگو سے جو نچوڑ اور جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں اخلاق اچھے ہونے چاہیے تاکہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے اوپر رحم فرمائے۔